بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ افضل بوگرا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، 9 مئی کے جو دل خراش واقعات اور ایسے واقعات جن کو شاید کبھی بھی نہ بھولا جا سکے، وہ ہونے کے بعد عمران خان صاحب آج کل جو ہے وہ تھوڑا زور زبردستی اور ضدی بچہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ دھمکیاں تڑیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں کرنے کے بعد وہ ڈائیلاگ کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ انہی کا کہنا یہ ہے، عمران خان کا ہی کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ میری بات نہیں سنتی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو کمیٹی خود ساختہ اپنے طور پہ ہی کمیٹی بنائی۔ انہوں نے کمیٹی بنائی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور وہ کمیٹی میں کون تھے؟ اسد قیصر کہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اور ساتھ جو دوسرے تھے وہ تھے پرویز خٹک صاحب۔ اب وہ کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے خود سے ہی چلی گئی، اور سارا دن مذاکرات ہوتے رہے، اور باہر عمران خان صاحب یہ بیان جاری کرتے رہے کہ وہ کافی دیر سے غائب ہیں، جبکہ خود ہی کمیٹی بنا کے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ اور جب شام کو وہ مذاکرات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تو تھی جو پہلی ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری کمیٹیاں بنائیں اور اور ایک تو ان میں کوئی لوگوں کے ناموں کا پتہ نہیں چل سکا، اور دوسرا آج تک ان سے کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کم از کم تیار نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں، نہ کوئی میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود سے ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، میرے پاکستانیوں ملک ڈوب رہا ہے، اس لیے میرے ساتھ رابطہ کرو۔ او بھائی، تم کیا ہو؟ تم نے 4 سالوں میں ایسے کون سے چاند لگا دیے پاکستان کو کہ جو ملک ڈوب رہا ہے، اور اس وقت آپ کے وقت 4 سالوں میں ملک تیر رہا تھا؟ تو آپ کو تو خود سے شرم آنی چاہیے کہ آپ جیسا نکما اور بالکل فضول آدمی، جس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیاست کی الف بے کا ہی نہیں پتہ، تو اگر تم اتنے ہی ایماندار بنتے ہو کہ جی میں نے پاکستانی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے وہ کرپٹ سیاستدان ہیں، کرپٹ تو تم خود ان سے بڑے ہو، تمہارے گھر میں کرپشن ہے، تمہاری بیوی کرپٹ ہے، اس کے بچے کرپٹ ہیں، تم نے خود گھڑیاں اور توشے خانے سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیں، اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور جو تم سے حساب کتاب مانگے وہ تمہیں برا لگتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم ایک ایسی انوکھی مخلوق ہو کہ تم کے نہ کوئی پوچھنے والا ہو، نہ تمہیں کوئی کہنے والا ہو، نہ تمہیں بتانے والا ہو، نہ تمہیں کوئی سمجھانے والا ہو، اور تم اپنے آپ کو افلاطون اور ارسطو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو اپنی ہر تقریب۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ واقعہ کیسے ہوا، اور بھائی تمہیں سارے واقعات کا پتہ ہے، میں یورپ کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم کیا یورپ کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو؟ تم 20 سال وہاں پہ ہر سال 2-4 ماہ کے لیے کرکٹ کھیل کے آتے تھے، اس کے بعد تم وہاں پہ کیا کرتے رہے ہو؟ اور جو ایسے بھی پاکستان میں ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے جو انگلینڈ میں پچھلے 40 سالوں سے 50 سالوں سے رہ رہے ہیں، وہ تم سے زیادہ یورپ کو جانتے ہیں یا تم زیادہ یورپ کو جانتے ہو، اور تم ہر چیز کے سائنسدان بھی تم ہو، سیاستدان بھی تم ہو، فلاسفر بھی تم ہو، تم کہتے ہو کہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا، اور آگے اس کا حل تمہیں آتا نہیں ہے۔ 0/0 یہ رزلٹ ہوتا ہے تمہارا، کہ میں مسائل کا تمہیں پتہ ہے بقول تمہارے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ معاملہ کیا ہے، اور ان کا حل تمہارے پاس ہوتا نہیں۔ 4 سال میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ تم بتا دو جو تم نے کیا ہو اور جس کی بیس پہ تم لوگوں سے ووٹ مانگ سکتے ہو۔ یہ تو ہماری قوم بڑی جذباتی قوم ہے نا، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اسی جذبات میں 9 مئی میں جو کہ تمہارا ایک پلانڈ جو موو تھا، اور چونکہ اس کی بہت سارے ثبوت ہیں، تم خود کہتے ہو کہ اگلے ہی دن جب تم اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو تم نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ انہوں نے اریسٹ کیا تو نیکسٹ ٹائم اس سے بھی برا ریئیکشن آئے گا۔
مراد سعید کا جو ہے وہ ویڈیو جو ریکارڈ پہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاکستانیوں پہنچو وہاں پہ جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، جن جن جگہوں کی نشاندہی کی تھی، اور اب تم اتنے، میں تو کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہاری خاطر اس وقت وہ تکلیف میں ہیں، جیلوں میں ہیں، اور آرمی ایکٹ کے تحت وہ ان کے ٹرائل چل رہے ہیں، اور وہ سزائیں بھی ظاہر سی بات ہے ان کو بڑی سخت ملیں گی اور وہ بھگتیں گے، اور تمہاری خاطر۔ اور تم آج کیا کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، یہ تو آرمی نے خود کروایا ہے، یہ تو واقعات انہوں نے اندر بندے غصے آئے ہوئے تھے، جبکہ جو ایک بندہ جو لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کر رہا تھا، جس کی فوجی کٹ اور پورا گیٹ اپ اس کو دیا ہوا تھا کہ وہ شاید آرمی سے اس کو آپ ریلیٹ کر رہے تھے، وہ بھی آرمی نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ بھی تمہارا کارکن ہے اور تمہاری جماعت کا رکن ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ عوام نے بھی تمہیں دیکھ لیا کہ تم کتنے پانی میں ہو، اور جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آج تک تم نے 4 سال میں ایک پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کا تم نام لو کہ یہ پیور تمہارا پروجیکٹ ہے، یا وہ پیور تمہاری تھنکنگ، تمہارا آئیڈیا ہے، جس کو جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے۔ تم چاہتے کیا ہو کہ تمہیں دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ چپکے سے وزیر اعظم بنا دے، اور تم اپنی من مانی کرتے رہو، اور جو تم چاہو تم وہ کرتے رہو، اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو یہ تو ممکن شاید نہیں ہے عمران خان صاحب۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ جتنی مرضی ڈائیلاگ کی کمیٹیاں بنا لیں۔ اس سے پہلے جب اپوزیشن آپ سے ڈائیلاگ کی بات کرتی تھی تو تم لوگوں کو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اپوزیشن سے ڈائیلاگ کیا کرنا ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ تم تو صرف آرڈر کرتے تھے ایجنسیز کو کہ بندے پکڑ کے، ممبران پکڑ کے لے کے آؤ، زبردستی جو ہے وہ اپوزیشن کے ممبران پہ پکڑ کے لاؤ اسمبلیوں میں، تاکہ تمہارے بل پاس ہو جائیں، تاکہ تمہاری بجٹس پاس ہو جائیں، تاکہ تمہارے جو تم قانون سازی کرنا چاہتے تھے وہ پاس ہو جائیں۔ آج جب تمہیں وہ فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں، آج تمہیں جب وہ لوگ مہیا نہیں ہیں، تو آج تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور تیرے جیسا لالچی بندہ، اتنا سخت لالچ، جو کہ پاگل ہو گیا ہے، جس کی وزارت عظمیٰ گئی ہے تو اس کے بعد پاگل ہو گیا، اور وہ جھلا ہو کے ایسے دیوانوں کی طرح سر ٹکرے مارتا پھر رہا ہے کہ خدا کے لیے تمہیں ابھی سے وزیر اعظم بنا دیں۔ وہ یار بے نظیر بھٹو صاحب 2 دفعہ گئیں، وزیر اعظم 3 دفعہ، نواز شریف 3 دفعہ وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، انہوں نے تو اتنے پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تیرے جیسے پاگل نہیں تھے، اس لیے وہ دوبارہ کم بیک کر جاتے ہیں، اور دوبارہ سے وہ، تم اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہو، تو تم جو واپس آنے چاہتا ہے وہ پاور پولیٹکس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کیا نام دو گے کہ وہ کون سی پولیٹکس ہے؟ تم کیا واپس آ کے کیا کوئی لنگر خانہ ہے؟ تو خیر تم نے پہلے ہی بڑے کھولے ہیں، تم کیا لنگر خانے کسی پناہ گاہ کا چیئرمین بننا چاہتے ہو؟ تم بھی تو وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہو، اور وزیر اعظم پاکستان بن کے کیا پاور نہیں ملتی؟ جو پاور جو تم ناجائز استعمال کرتے رہے ہو، اپنے مخالفین کو جیلوں میں رکھتے رہے ہو، تو آج تم جتنی مرضی پارٹیاں بنا لو، جتنی مرضی تم کمیٹیاں بنا لو، تیری کمیٹی میں ہی کوئی نہیں شامل ہوتا کہ جو جا کے کسی سے ڈائیلاگ کرو۔ تو یہ مکافات عمل ہے، جو کچھ تو نے لوگوں کے ساتھ کیا، آج تم وہ بھگت رہے ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔